بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اہل سنت کے چاروں مسلک فقہ حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، چاروں کے نزدیک ایک متفقہ مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص کی شادی ہوئی پھر وہ لمبے عرصے کے لیے غائب ہو گیا، اس غائب ہونے کی حالت میں ہی پھر اس کو اطلاع ملی کہ 2 سال بعد تیرے گھر اولاد ہوئی ہے، تو یہ اولاد کس کی کہلائے گی؟ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ کے موقع پر ایک مسئلہ پیش آیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے بھائی تھے عتبہ بن ابی وقاص جو کفر کی حالت میں مر گئے تھے، ان کے ہاں ایک ولادت اسی قسم کی ہوئی تھی، تو تب یہ مسئلہ پیش آیا تھا۔ یہ لمبا واقعہ ہے، ترمذی شریف میں مختصر موجود ہے، بخاری شریف میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا تھا الولد للفراش، یہ بچہ اسی شوہر کا کہلائے گا جس کی اس عورت کے ساتھ شادی ہوئی ہے، نکاح میں ہے، جس نے ابھی بچے کو جنم دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسلم شریف میں موجود ہے اس کے مطابق 6 مہینے ہے، اور زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت وہ 2.5 سال ہے چاروں ائمہ کے نزدیک۔ دلیل اس کی سورۃ الاحقاف میں آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا کے لفظ سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ حمل ماں کے پیٹ میں 2.5 سال تک اس کی مدت ہے زیادہ سے زیادہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے، ڈاکٹروں نے ہمیں بہت ڈرا دیا ہے کہ 9 مہینے پورے ہوں تو پھر نہیں بھی اگر ولادت ہو رہی تو زبردستی چیر پھاڑ کر کے آپریشن کر کے بچے کو اس دنیا میں لانا ہے۔ شرعی لحاظ سے ایسا نہیں ہے، شرعی لحاظ سے 9 مہینے بھی ہے، 1 سال بھی ہے، 1.5 سال بھی ہے، 2 سال بھی ہے، 2.5 سال تک کی مدت ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے۔ بہرحال اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ آج جو بات میں نے عرض کرنی ہے مرزا محمد علی انجینئر کے بارے میں، وہ آئے دن اہل سنت والجماعت پر عجیب و غریب الزامات، بہتانات لگاتا رہتا ہے۔ اسی طرح اس نے اس فتوے کے متعلق بھی غلط سلط کہا، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اعتراض وہ کر نہیں سکتا تھا، کیوں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر فتوے کے بارے میں کچھ کہتا تو لوگ اس کے مخالف ہو جاتے، اس سے اس کی ساکھ خراب ہو جاتی۔ اس نے ایک آسان ہدف ڈھونڈا، وہ کیا؟ چاروں ائمہ میں سے احناف کو نشانہ بنایا، کیونکہ بر صغیر کے اندر احناف ہی کا مسلک رائج ہے، اور اس مسلک میں دیوبندی بھی شامل ہیں، بریلوی بھی شامل ہیں۔ باقاعدہ ان کا نام لے کر اس مسئلے کو آڑ بنا کر دیوبندی اور بریلوی مفتیان اکرام پر کرامت کی اولاد ہونے کا الزام دیتا ہے کہ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ اولاد باپ کی کہلائے گی، سمجھو وہ خود اس قسم کے لوگ ہیں۔ یعنی دبے لفظوں میں کرامت کی اولاد کا مطلب ہے حرام کی اولاد۔ یہ بہت بڑا اس نے بہتان لگایا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کو الزام دینا، ان کو بدنام کرنا، مجھے جہاں پر بھی موقع ملے گا میں ضرور کروں گا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں ان کے دماغ کھولوں گا۔ مرزا جی حوصلہ رکھیں، یہ تو ابھی وقت بتائے گا کون کس کا دماغ کھولتا ہے۔ پہلے اس کا الزام سنیے جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتوے کو آڑ بنا کر اہل سنت والجماعت پر کیا ہے۔ ادروائز پھر وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جو ہمارے فقہ حنفی کے دیوبندی اور بریلویوں کے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کا خاوند دوسرے ملک ہو اور پیچھے سے اولاد ہو جائے تو وہ کرامت کی اولاد تصور کی جائے گی، اور اکثر مجھے لگتا ہے کہ ان کے مفتیہ کرامت کی اولاد ہے، تو پھر وہ والا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ پھر کرنا پڑے گا، کیونکہ مطلب بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن یقیناً یہ کرامت کی اولاد ہے، پھر وہ والا مسئلہ بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، البتہ قرآن چینج نہیں ہوا۔ اب آپ کہیں گے کہ میں نے بیچ میں یہ آ کے چٹکلا کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ مجھے جہاں موقع ملے گا دماغ کھولوں گا۔ جی سامعین، مرزا صاحب کی اگلی بات میں بعد میں بتلاتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے اردو زبان کے ایک بہت بڑے ادیب شاعر مومن خان مومن کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ یعنی جس شکاری نے جال لگایا تھا شکار پکڑنے کے لیے، اس جال میں خود ہی پھنس گیا۔ اس کو سندھی میں کہا جاتا ہے
जेहड़ी रूह टेढ़ा खत्मा। उर्दू में कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, और पंजाबी में कहा जाता है मजे लेंदे लेंदे कुत्ती ट्रक थले आ गई। अब देखिए मिर्जा इंजीनियर कैसे खुद अपने ट्रक थले कैसे आया है, जरा देखिए। मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन वो हैं जो मैंने हज के मौके पे गुजारे हैं 2007 में दिसंबर में। वो 40 दिन उस वक्त बच्ची हमारी 2 साल की थी और वो हम अपने वालिदैन के पास छोड़ के, शादी हुए में भी ऑलमोस्ट 2 साल ही गुजरे थे। जी सामीन, समझे आप? नहीं समझे? ये कहता है कि सन 2007 में जब हमारी नई नई शादी हुई थी, हम हज करने के लिए गए थे। हमारी शादी को 2 साल हुए थे। हमारी बेटी भी 2 साल की थी, जिसको हम अपने वालिदैन के पास छोड़ के गए थे। मेरा पूछने का मकसद मिर्जा साहब से ये है, मिर्जा जी बरेलवियों और देवबंदियों के मुफ्ती तो हो गए करामत की औलाद, जरा ये बताइए आपकी शादी को भी 2 साल हुए थे, बेटी भी 2 साल की थी, क्या ये करामत की औलाद नहीं है?